صلی اللہ علیہ وسلم ان احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کے دن عصر کے بعد سے مغرب تک قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک نسخہ ہمارے اکابرین نے بھی بتایا اور ہم میں سے ہر شخص اس نسخے کا استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ مقام بنا سکتا ہے کہ وہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرما لے۔ مسجد کی باجماعت نماز، یہ وہ نسخہ ہے کہ جب اللہ کا دربار لگے اور اللہ کے منادی کی آواز آئے کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تو ہمارا معمول یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے سب کام چھوڑ کر مسجد کی طرف آئیں اور مسجد کی باجماعت نماز کا اہتمام کریں۔ ہمارے اکابرین میں سے لوگوں کا معمول رہا کہ 10 سال، 20 سال، 40 سال تک کا یہ معمول رہا کہ اذان ہوتی تھی تو مسجد میں رہتے تھے اور باجماعت نماز پڑھتے تھے، وہ بھی مسجد کی باجماعت نماز۔ سفر کی ترتیب بھی بنتی تھی تو اسی طرح کہ نماز باجماعت مسجد میں ہو۔ انہوں نے بتایا کہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہم اللہ سے یہ فریاد کرتے ہیں کہ اللہ میں ہمیشہ کا حاضر باش ہوں، میں ہمیشہ کا حاضر باش ہوں، جب تیرا دربار لگتا ہے، بلانا آتا ہے تو میں ہمیشہ حاضر رہتا ہوں، میری دعا قبول کر۔ اللہ دعا قبول کرتے ہیں۔ دنیا والوں کا بھی معمول ہے کہ جب کوئی شخص کسی کا ہو کر کے، کسی کا بن کر کے رہتا ہے کہ ہمیشہ ساتھ میں رہنا، کہیں سفر ہو ساتھ میں رہنا، حضر ہو ساتھ میں رہنا، کہیں پروگرام ہو ساتھ میں رہنا، جب اتنا قریبی تعلق ہو جاتا ہے اور پھر کبھی اس شخص کو کوئی ضرورت پیش آ جائے اور وہ گزارش کرے تو اس کی گزارش رد نہیں ہوتی کہ یہ ہمیشہ ساتھ میں رہتا ہے، کہے گا تو کس سے کہے گا؟ اپنی ضرورت بتائے گا، پیش کرے گا تو کس کے سامنے؟ دنیا والوں کا بھی یہ معمول ہے اور اللہ پاک کا تو اعلان ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ مجھ سے مانگنے میں تکبر کرتے یعنی نہیں مانگتے، اپنی بندگی، اپنی ضرورت، اپنی حاجت کا میرے سامنے اظہار نہیں کرتے، بے نیازی اور تکبر کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب وہ جہنم میں ذلیل ہو کر کے داخل ہوں گے۔ نہ مانگنا اللہ کو ناراض کرتا ہے اور مانگنا اللہ کو پسند ہے۔ جو بندے اللہ سے مانگتے رہتے ہیں تو ان کی جب دعا ہوتی ہے تو فرشتے آمین تو کہتے ہیں لیکن آپس میں مذاکرہ بھی کرتے ہیں کہ جانی پہچانی آواز ہے، مانوس آواز ہے، نامانوس آواز نہیں ہے، مانوس آواز ہے۔ فرشتے آمین کہتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرتے ہیں کہ اللہ یہ مانوس آواز ہے، اسے قبول فرما لے۔
عصر کے بعد کا وقت بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ مسجدیں اللہ کی ملکیت ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، ہمارے یہاں مسجد شرعی اسی مسجد کو کہتے ہیں جس مسجد کی زمین کو انسان اپنی ملکیت سے نکال کر اللہ کی ملکیت میں دے دے، وقف کرنا جس کو کہتے ہیں کہ یہ جگہ مسجد کے لیے وقف ہے۔ اب یہاں پر مسلمانوں کے تمام تر مسائل، دینی مسائل کا حل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس کا اہتمام کیا کہ جہاں بستی ہے وہاں مسجد ہونا چاہیے، مسلمان ہو، آبادی ہو، مسجد ہونا چاہیے۔ آپ ہجرت کر کے مکے سے مدینہ جا رہے تھے، آپ کے رہبر نے مکے سے مدینے تک پہنچانے کا معاہدہ کیا تھا۔ جب قبا بستی تک پہنچے تو اس دلیل اور رہبر نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ وہ سامنے بستی نظر آ رہی ہے، وہ مدینہ ہے، اب مجھے میری اجرت دے دیں، میں واپس جاؤں گا۔ تو قبا پہنچ کر جو اجرت طے ہوئی تھی وہ اجرت اس عبداللہ نامی یہودی کو دے دی گئی۔ قبا نامی بستی میں آپ نے چند روز قیام کیا، وہاں اہل ایمان تھے، حضور نے مسجد قبا کی تعمیر کی۔ پہلا کام مسجد کی تعمیر۔ مدینہ پہنچے، اپنا گھر بعد میں بنایا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں حضور کا قیام تھا، لیکن آپ کی اونٹنی جب مدینے میں داخل ہوئی تو داخلے کا جو مقام تھا وہ حضور کی ننیحال کا محلہ تھا۔ تو آپ کے جو ماموں لوگ تھے، ننیحال کے جو اہل خاندان تھے، سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے یہاں قیام کیجئے، اونٹنی کی رکاب پکڑ لی۔ تو حضور نے فرمایا دعها فإنها مأمورة من اللہ، اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ من جانب اللہ مامور ہے، یہ جہاں جا کر بیٹھے گی میں وہاں قیام کروں گا۔ اپنی ننیحال والا قبیلہ کراس کیا، مدینے میں داخل ہوئے تو جس راستے سے جا رہے تھے اس راستے کے ہر مکان مالک اپنے دروازے پر کھڑا تھا اور آگے بڑھ کر کے اونٹنی کی رکاب پکڑ کر کے یہ گزارش کرتا تھا کہ اللہ کے رسول یہ جان بھی آپ کی ہے، یہ مال بھی آپ کا ہے، ہمارے گھر قیام کریں۔ تو حضور ہر ایک سے یہی کہتے رہے دعها فإنها مأمورة من اللہ، میری اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ من جانب اللہ مامور ہے۔ اب یہ اونٹنی چلتے ہوئے مدینے سے باہر نکلنے لگی، پھر ایک ویران اجاڑ کھجور کا باغ تھا، وہاں جا کر کے بیٹھ گئے، وہاں کسی کا گھر ہی نہیں تھا۔ حضور اونٹنی سے اترے نہیں، اونٹنی پھر اٹھی اور اس نے ایک چکر لگایا اور پھر چلی، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر جا کر بیٹھ گیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر حضور نے قیام فرمایا اور اہل مدینہ سے پوچھا کہ یہ ویران باغ کس کا ہے؟ تو بتایا کہ یہ 2 یتیم بچوں کی ملکیت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ان کو ان کے سرپرستوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ بلاؤ۔ بلایا گیا تو حضور نے فرمایا کہ یہ جو ویران باغ ہے جہاں میری اونٹنی بیٹھی تھی، اس جگہ کو ہم خریدنا چاہتے ہیں، وہاں پر مسجد تعمیر کریں گے، اللہ کا گھر بنائیں گے۔ ان یتیم بچوں نے اور ان کے سرپرستوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کو مسجد تعمیر کرنا ہے، آپ قبول کر لیجئے، ہم بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی قیمت کے آپ کو دے رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں،
میں تو یتیموں کو ان کا حق دلانے کے لیے آیا ہوں، نہیں فری میں نہیں لیں گے، مفت میں نہیں لیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے حکم دیا کہ ابو بکر اس زمین کی قیمت ادا کرو۔ حضرت ابو بکر جب مکے سے نکلنے لگے تھے تو گھر میں جتنا سرمایہ تھا سب لے لیے تھے، اور حضور کے ساتھ ہجرت کے سفر میں نکل پڑے تھے۔ حضرت ابو بکر کے والد ابو قحافہ جب انہیں پتہ چلا کہ ابو بکر محمد کے ساتھ مکہ چھوڑ کر چلا گیا ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق کے گھر پر آیا اور اپنی پوتیوں سے پوچھا کہ تمہارا باپ چلا گیا ہے، کچھ چھوڑ کے گیا ہے؟ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ دیوار میں ایک طاق تھا، ہم نے کچھ پتھر اٹھا کر کے وہاں رکھے اور اوپر سے کپڑا رکھ دیا، اور اپنے دادا ابا کا ہاتھ پکڑ کر کے ہم نے لے جا کر کے وہ کپڑے پہ رکھوا دیا۔ حضرت ابو قحافہ کی عمر 80 سال سے زیادہ تھی، بینائی ختم ہو گئی تھی۔ انہوں نے طاق میں ہاتھ رکھا تو لگا کہ کچھ ہے، کچھ ہے۔ سارا سرمایہ حضرت ابو بکر نے لے لیا تھا اور اپنے خاندان کو اللہ کے سپرد کر دیا تھا۔ اس جگہ کی قیمت 10 دینار حضرت ابو بکر نے ادا کی، اور مسجد نبوی کی حضور نے تعمیر کی۔ حضور دوسرے کے گھر مہمان تھے، ابو ایوب انصاری کے گھر قیام تھا، اپنا حجرہ اپنا گھر نہیں بنایا۔ آپ کی 11 بیویاں تھیں، آپ سب کو مکہ چھوڑ کر کے آئے تھے، وہ بیویاں بعد میں آئیں، لیکن حضور نے اپنے اہل خاندان کا گھر نہیں بنایا، پہلے اللہ کا گھر تعمیر کیا، مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ یہ حضور کا طریقہ رہا ہے، آپ کی سنت رہی کہ جہاں اہل ایمان بستے ہوں وہاں مسجد کی تعمیر ہوگی، اور مسجدیں روئے زمین پر ایک اپنا مقام اور حیثیت رکھتی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اندھیری رات میں جب اہل زمین آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو انہیں جس طرح چمکتے ہوئے ستارے نظر آتے ہیں، تو آسمان والوں کے لیے زمین پر جہاں مسجد ہوتی ہے وہ جگہیں ستاروں کی طرح چمکتی ہوئے نظر آتی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب قیامت آئے گی تو آسمان و زمین کو ختم کر دیا جائے گا، لیکن زمین پر جہاں جہاں مسجد ہے ان تمام کو اکٹھا کر دیا جائے گا، وہ جگہیں باقی رہیں گی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ان جگہوں کو مسجد میں منتقل کر دی اور جنت میں منتقل کر دیا جائے گا، اگرچہ روایت اس درجے کی نہیں ہے کہ اس سے احتجاج کیا جائے، لیکن ظاہر بات ہے فضیلت کے باب میں روایتیں چلتی ہیں، حدیث ہوتی ہے، حدیث ہوتی ہے، قرآن کریم کی آیت اللہ کا کلام ہے، حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ہم اگر حضور کے زمانے میں ہوتے اور حضور سے ہم نے براہ راست سنا ہوتا تو کوئی بھی حدیث نہ ضعیف ہوتی، نہ موضوع ہوتی، نہ کسی اور درجے کی، سب صحیح رہتی۔ آج ہم 14 صدیوں کے بعد آئے ہیں تو ظاہر بات ہے حضور کی بات ہم تک آئی ہے تو واسطوں سے آئی ہے، صحابہ نے سنا، صحابہ سے تابعین نے سنا، تابعین سے تبع تابعین نے سنا، اور یہ سلسلہ ہوتا چلتا چلتا ہم تک آیا، یہاں تک کہ محدثین نے پھر حدیثوں کو کتابوں میں لکھ دیا، جمع کر دیا۔ تو جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بخاری شریف میں کوئی حدیث ہے تو امام بخاری نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں لکھا تو سند بھی لکھی،
کہ میں نے اپنے استاذ فلاں سے سنا، انہوں نے اپنے استاذ فلاں سے سنا، انہوں نے اپنے استاذ فلاں سے سنا، اس طرح حضور تک یہ سلسلہ پہنچا، اس کو سند کہتے ہیں۔ اور اسی سند میں اگر سارے راوی متقی، پرہیزگار، شریعت کے پابند، سنت کے پابند، اچھا حافظہ رکھنے والے ہوں تو حدیث صحیح کہلاتی ہے۔ یہ صحیح غلط کے مقابلے میں نہیں ہے، بلکہ یہ صحیح کمزور کے مقابلے میں۔ اگر ان میں سے کسی ایک کا بھی حافظہ متاثر ہو گیا کہ یادداشت کمزور ہو گئی تو پھر اس حدیث کو ضعیف کہتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ان کے حالات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے اور ایک مقام پر جب پہنچے تو انہوں نے سر جھکا لیا، جیسے سجدہ کرتے ہیں اس حالت میں چلے گئے۔ ساتھ میں جو شاگرد تھے کہنے لگے حضرت آپ نے کیا کیا؟ تو پوچھا کیا کیا؟ بولے آپ نے اپنا سر جھکا لیا، اتنا جھکایا جیسے آپ سجدہ کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ تم نے نہیں جھکایا؟ بولے نہیں۔ تو بولے رک جاؤ، رک گئے۔ فرمانے لگے کہ میری بینائی تو چلی گئی ہے، دکھائی نہیں دیتا، لیکن یہاں پر ایک درخت تھا جس کی ایک شاخ اس طرح گئی ہوئی تھی کہ اگر اونٹ پر بیٹھا ہوا شخص اپنا سر نہ جھکائے تو اس کے شاخ سے ٹکرا جائے گا۔ لوگوں نے کہا حضرت یہاں تو کوئی درخت نہیں ہے۔ کہنے لگے تحقیق کرو، اگر یہاں درخت نہیں تھا تو میں آج سے حدیثیں بیان کرنا بند کر دوں گا، اس لیے کہ میری یادداشت اچھی نہیں رہی۔ رک گئے تھے، قریب کی بستی والوں سے معلوم کیا تو بستی والوں نے بتایا کہ ہاں یہاں پر درخت تھا، اور ایسا تھا کہ گزرنے والے کو اپنا سر بچانا پڑتا تھا ورنہ اس کا سر درخت کی ایک ٹہنی سے ٹکرا جاتا تھا۔ تب انہوں نے کہا الحمدللہ ابھی میری یادداشت اچھی ہے۔ حدیث ہوتی ہے، یہ تو راویوں کی وجہ سے ہم کہنے لگے کہ یہ صحیح ہے، یہ حسن لعینہ ہی ہے، یہ حسن لذاتہ ہی ہے، یہ حسن لغیرہ ہی ہے، یہ محفوظ ہے، یہ شاذ ہے، یہ ضعیف ہے، یہ راویوں کی وجہ سے، ورنہ حدیث ہے۔ آج جو ایک سلسلہ چل پڑا، کوئی بات کہی جائے بولے ضعیف حدیث ہے، اس کے نزدیک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس درجے میں نہیں ہے، عزت کے اس مقام پر نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ حدیث من گھڑت اور موضوع نہیں ہونی چاہیے۔ حدیث ہے اور فضائل کے باب میں ہے، آنکھ بند کر کے مان لینا چاہیے۔ ظاہر بات ہے وہاں کوئی حکم نہیں ہے، کوئی حلال حرام جائز ناجائز کی بات نہیں ہے، عملی زندگی سے، فضیلت سے، اجر و ثواب سے تعلق رکھنے والی بات ہے تو اسے قبول کرنا چاہیے۔ اور کوئی یہ کہے کہ یار حدیث ضعیف ہے، اس کو کہنا ہے کہ یار یہ بات مت کر۔ تو ایک ضعیف حدیث میں ہے کہ کل جب قیامت آئے گی تو دنیا میں اس زمین پر جتنی مسجدیں ہیں اللہ سب کو اکٹھا کر دے گا، اتنی زمین کو اللہ باقی رکھے گا، باقی ساری زمینوں کو اللہ ختم کر دیں گے، اور اس زمین کے ٹکڑے کو اٹھا کر اللہ جنت میں منتقل کر دیں گے۔ اور اگر یہ زمین جنت میں چلی گئی تو ہمارا کچھ بگڑتا ہے؟ ہمارا کچھ نہیں بگڑتا۔ فضیلت کے باب میں ہے زمین یہاں رہے، جنت میں رہے، نہ ہمارا کچھ بنتا ہے نہ ہمارا کچھ بگڑتا ہے۔ اس لیے جب قرآن کریم کی آیت ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ کہ مسجدیں اللہ کی ملکیت ہے، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا
ان جگہوں پر اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارا جائے گا، کسی اور سے حاجت روائی اور سوال نہیں کیا جائے گا۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کو پکارا جائے گا بس۔ مسجد کے آباد کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ جو لوگ مسجد سے تعلق رکھتے ہیں، مسجد سے تعلق رکھتے ہیں، اس کی آبادی کی فکر کرتے ہیں، اس کے انتظام و انصرام میں حصہ لیتے ہیں، ان کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اذا رأیتم الرجل یتعاہد بالمسجد فاشہدوا لہ بالایمان، جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ اس کو مسجد سے تعلق ہے، اس کو مسجد سے تعلق ہے، اور یہ مسجد کے معاملات میں، مسجد کی آبادی میں، مسجد کی صاف صفائی میں، مسجد کے انتظام و انصرام میں لگا رہتا ہے، تو اس کو اس کے ایمان والا ہونے کی گواہی دو، اس کے ایمان والا ہونے کی گواہی دو۔ فاشہدوا لہ بالایمان۔ اور قرآن کریم کی آیت سے استدلال کیا، جس کی تلاوت قاری صاحب نے اپنی بات شروع کی تھی تو وہ آیت پڑھی تھی۔ اس لیے ہمیں مسجد سے تعلق ہونا چاہیے۔ باجماعت نماز تو ہم پڑھیں، لیکن ہمارا جو فارغ وقت ہو، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کام نہیں ہے اور گھر میں بیٹھنا اچھا نہیں لگ رہا ہے، اور کوئی دوست بھی ملنے والا نہیں ہے، ابھی سب مصروف ہیں، تو بسا اوقات آدمی سوچتا ہے کہ یار کہاں جاؤں میں، تو مسجد میں آ جانا چاہیے۔ مسجد میں آ جائے آدمی، قضا نمازیں باقی ہوں وہ پڑھ لے، نہیں تو نفل پڑھ لے، تلاوت کر لے، اللہ کا ذکر کر لے، نہیں تو دعا میں لگ جائے۔ اللہ کو مانگنا بہت پسند ہے، جو بندے مانگتے ہیں اللہ خوش ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے۔ جب بندہ رو کر کے عاجزی کے ساتھ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے درمیان فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کی ضرورت میں ہی پوری کر سکتا ہوں، میرے علاوہ کوئی اور اس کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ فخر کرتے ہیں اس بات پر، اللہ بہت خوش ہوتے ہیں ایسے بندے سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی اہل دل نے خواب میں دیکھا اور امت کی بدحالی کی شکایت کی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ امت نے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال تو چھوڑ دیے، دعا مانگنی بھی چھوڑ دی، اب یہ امت دعا بھی نہیں کرتی، مانگتی بھی نہیں۔ ہم لوگ کسی دوسرے کے بارے میں نہیں، اپنے بارے میں غور کریں کہ صبح اٹھنے سے لے کر کے رات سونے تک اگر ہم نمازی ہیں تو فرض نمازوں کے بعد جو چھوٹی سی امام صاحب کے ساتھ دعا ہوتی ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی معمول ہے دعا کا؟ کوئی معمول نہیں۔ اور ظاہر بات ہے امام صاحب کے ساتھ دعا ہم نے مانگی، تو دعا جب مانگی جاتی ہے تو دل فوراً دعا میں شامل نہیں ہوتا، جب تھوڑی دیر تک آدمی مانگتا رہتا ہے تب جا کر کے لے بنتی ہے، تب جا کر کے کیفیت بنتی ہے، تب جا کر کے دل دعا میں شامل ہوتا ہے۔ ہمارا تو دل دعا میں شامل بھی نہیں ہوتا، دعا ختم ہو جاتی۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا، غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ ان اللہ لا يقبل دعاء عن قلب لاحن، غافل دل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا جب تک آدمی دل سے نہ مانگے۔ اور فرمایا حضور نے باکو فتح باکو، دعا کرنے لگو تو رو کر کے دعا کرو، اور رونا نہ آئے، رونے جیسی کیفیت ہونی چاہیے، آواز سے انداز سے لگنا چاہیے کہ آدمی رو رہا ہے۔ جب اس طرح آدمی دعا کرتا ہے
اللہ بہت خوش ہوتا ہے. پھر جو مانگو وہ ملتا ہے، جو مانگو وہ ملتا ہے. اللہ تعالیٰ تو دے کے خوش ہوتا ہے نا. نہیں مانگنے والوں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، اور اللہ نے وعدہ کیا کہ تم مانگو میں قبول کروں گا. ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی؟ جب اللہ نے خود کہا ہے تم مانگو میں قبول کروں گا تو اللہ قبول کرتے ہیں. لیکن دعا کے جو آداب ہیں اس میں ساری چیزوں کی رعایت ضروری ہے. ہمارے اکابرین اور بزرگوں نے یہ بات کہی ہے اور تجربے کی بات ہے کہ جب دعا کرنی ہو تو اس سے پہلے کوئی نیک عمل کرنا چاہیے. آدمی 2 رکعت نماز پڑھ لے، تلاوت کر لے، کچھ اللہ کا ذکر کر لے، یا کچھ صدقہ و خیرات دے لے اور پھر دعا کرے. کچھ نیکی کر لے اور پھر دعا کرے، دعا قبول ہوگی. اس مسجد کی جب بنیاد رکھی گئی تھی تو میں آیا تھا، ٹیکم لگایا گیا. کتنے سال ہوئے؟ 1.5 سال کا عرصہ ہو گیا. اور اس وقت میں آگے دیکھا تو سامنے کچھ نہیں تھا، ادھر کچھ نہیں تھا، ادھر کچھ مکانات تھے، ٹیکم لگائے تھے. آج اتنی شاندار مسجد الحمدللہ بن گئی. اللہ کا گھر ہے، بن جاتا ہے، بن جاتا ہے. تھوڑا وقت لگتا ہے لیکن بن جاتا ہے. اللہ اسباب پیدا کر دیتے ہیں. ابھی ہفتہ 10 دن پہلے یولے میں مرکز کی مسجد کی تعمیر کا مرحلہ تھا. پرانی مسجد ہے، نام ہے پکی مسجد، مرکز ہے یولے میں. اس کی تعمیر جدید کا پروگرام تھا اور انہوں نے مجھے بلایا تو مسجد کا معاملہ تھا. میں بخوشی گیا اور انہوں نے مغرب کے بعد پروگرام رکھا تھا، مغرب سے عشاء تک کا. عشاء کچھ تاخیر سے ہونی تھی. میں نے انجینئر سے پوچھا کہ اس مسجد کا اسٹیمیٹ بجٹ کتنا ہے، تو بتایا تقریباً 5 کروڑ روپیہ. بڑی مسجد بنا رہے، 5 کروڑ روپیہ. یولا جیسے شہر میں مسجد، اس کا بجٹ 5 کروڑ روپیہ. لیکن انہوں نے محنت کر کے لوگوں کو جمع کیا تھا. اتفاق سے ہم لوگ جا رہے تھے تو ٹریفک کا مسئلہ ہو گیا، ہم لوگ لیٹ پہنچے. تو ہم لوگ جب گئے اسٹیج پر تو ایک مفتی سعد عبداللہ صاحب ناندیڑ کے، ان کی بات چل رہی تھی. مولانا نظام الدین فخر الدین پونا والے، وہ صدر تھے. میں گیا ان کے بازو میں بیٹھ گیا. اب ان کا بیان چلتا رہا، ہم لوگ بیٹھے رہے. جب ان کا بیان ختم ہوا تو صدر صاحب آہستہ سے مجھ کو کہنے لگے، مفتی صاحب بہت لمبی بات کی ہے انہوں نے، اب آپ بیان مت کرنا، تشکیل کرنا. بولا ٹھیک. تو تشکیل کے حساب سے میں نے 5-7 منٹ بات کی اور اس کے بعد میں نے تشکیل شروع کی. میں نے پوچھا انجینئر سے، یار ایک مصلی کی لاگت کتنی ہوگی؟ بولے تقریباً 15,000 روپیہ. تو میں نے اسی حساب سے شروع کیا کہ بھائی ترغیبی بات کی تھی اور پھر تشکیل شروع کی. 4 کروڑ روپیہ جمع ہوا. یولا جیسے شہر میں کہ بھائی مسجد کی تعمیر ایک رات میں نہیں ہوگی، اس کو وقت لگے گا، 2 سال کا عرصہ لگے گا. 2 سال کے عرصے میں آپ کو جو دینا چاہیں گے وہ دینا ہے. اس لیے ایک مصلی کی لاگت 15,000 روپیہ. کون کتنے مصلی لے گا؟ ایک آدمی اگر ایک مصلی لیتا ہے، ایک مصلی، تو میں نے حساب لگایا کہ 2 سال کے اتنے دن، تو ایک دن میں اس کو کتنا پیسہ دینا ہے. الحمدللہ
لوگوں نے مصلی لکھانے شروع کیے۔ ہم نے کہا کہ بھائی جو مسجد بنائے گا، مسجد کی تعمیر میں حصہ لے گا، اللہ اس کو جنت میں محل دے گا، جنت میں محل دے گا۔ یہ اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے، اور ہمارا ایمان ہے آپ سے زیادہ سچا انسانوں میں کوئی دوسرا نہیں، اس لیے یہ وعدہ سچا وعدہ ہے۔ اور مسئلہ ایسا ہے، بات ایسی ہے کہ اگر مجھے جہاں رہنا ہے میں وہیں اپنا گھر بناؤں گا، اور جہاں نہیں رہنا ہے کوئی بھی سمجھدار آدمی گھر نہیں بناتا۔ جیسے ہم لوگ مالیگاؤں میں رہتے ہیں تو یہی گھر بنائیں گے، ایسا تو نہیں ہے کہ مالیگاؤں میں رہتے ہیں دھولیے میں گھر بنائیں گے، ایسا تو ہوتا نہیں ہے۔ تو اللہ اگر ہمارا گھر جنت میں بنا رہا ہے تو ہم کو تو جنت میں ہی رکھیں گے نا، کہیں اور تو اللہ ڈالیں گے نہیں۔ پھر میں نے وہ واقعہ بھی سنایا تھا، خلیفہ ہارون رشید والا واقعہ۔ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید اپنی بیگم ملکہ زبیدہ کے ساتھ چہل قدمی کے لیے، ٹہلنے کے لیے نکلے، تو دریائے دجلہ کے کنارے کنارے جا رہے تھے۔ ان کا زمانہ تھا، ایک مجذوب بھی تھا، مجذوب بہلول دانا، تو وہ ریت سے گھروندا ایسے بنا رہا تھا۔ تو ملکہ زبیدہ کے دل میں آیا کہ یہ آدمی کبھی مانگتا نہیں، سوال نہیں کرتا، اس کی کچھ مدد کرنی چاہیے۔ قریب گئے تو ہارون رشید نے سلام کیا، بہلول نے جواب دیا۔ ملکہ زبیدہ نے پوچھا کہ بہلول کیا بنا رہے ہیں؟ بولے جنت میں محل تعمیر کر رہا ہوں۔ بولے بیچو گے؟ بولے ہاں۔ بولے ایک محل کتنے کا ہے؟ بولے 100 درہم کا۔ ملکہ زبیدہ نے 100 درہم نکالے اور دے دی۔ بولے یہ ایک محل؟ بولے 13۔ آگے بڑھے تو ہارون رشید کہنے لگا صحیح بات ہے۔ بولے کیا صحیح ہے؟ بولے عورتیں ایڑی ہوتی ہیں، ان کو سمجھ نہیں ہوتی۔ بولے کیوں؟ بولے اس نے کہا کہ جنت میں محل تعمیر کر رہا ہوں، تم نے خرید لیا۔ تو ملکہ زبیدہ نے کہا کہ میرے سرتاج، میں اس آدمی کی مدد کرنا چاہتی تھی، اس لیے کوئی عنوان تو چاہیے، اس لیے مجھے مدد کرنی تھی، میں نے مدد کر دی۔ واپس آئے، رات ہوئی، سوئے۔ ہارون رشید نے خواب دیکھا کہ جنت میں ہے، جنت میں ہے، اور گزر رہا تھا تو ایک نیا محل، بہت عالی شان محل دیکھا، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا قصر زبیدہ۔ تو ہارون رشید رک گیا، تو کسی سے پوچھا، بولے یہ محل کس کا ہے؟ بولے یہ مسلمانوں کے امیر ہارون رشید کی بیوی ملکہ زبیدہ کا ہے۔ بولے کب بنا ہے؟ بولے کل بنا ہے، کل بنا ہے۔ اب ہارون رشید جانے لگا تو اس کو روک دیے، تم کو جانے کی اجازت نہیں۔ آنکھ کھل گئی، آنکھ کھل گئی۔ اور جب آدمی کوئی بہت اچھا خواب دیکھے تو بھی آنکھ کھل جاتی، اور کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لے تو بھی کھل جاتی، آنکھ کھل گئی۔ اب صبح کا انتظار کرنے لگا۔ صبح ہوئی تو ملکہ سے کہا چلو ٹہل کے آتے ہیں۔ ارے بولے کل تو گئے تھے، پھر جائیں گے کبھی؟ بولے نہیں چلو۔ اور اچھی بیویاں وہ ہوتی ہیں جو شوہر کی فرما بردار ہوتی ہیں۔ ملکہ زبیدہ ساتھ میں نکل گئی۔ اب ملکہ کو پتہ نہیں تھا کہ آج تقاضا کیوں ہے۔ اب یہ ادھر ادھر بہلول دانوں کو ہی ڈھونڈ رہے تھے۔ اب ایک جگہ دور نظر آئی ہے، وہاں پہنچے تو وہ وہی کام بہلول کا چالو تھا۔ بہت عقیدت سے سلام کیا اور کہا کہ بہلول کیا بنا رہے ہیں؟ تو بولے جنت میں محل تعمیر کر رہا ہوں۔ بولے بیچو گے؟ بولے ہاں بیچوں گا۔ بولے ایک محل کی قیمت کتنی ہے؟ بولے خلیفہ ہارون رشید کی سلطنت۔ خلیفہ ہارون رشید کی سلطنت۔ تو اس نے کہا بولے کل تو 100 درہم میں بیچ رہے تھے۔ بولے کل بغیر دیکھے سودا ہوا تھا، کل بغیر دیکھے سودا ہوا تھا، آج تو دیکھ کے سودا ہو رہا ہے نا۔ تو ہمیں جو خبر دی گئی ہے کہ جو دنیا میں مسجد بنائے گا اللہ اس کو جنت میں محل دیں گے، یہ بغیر دیکھے سودا ہے۔
میں نے یولے میں کہا تھا کہ بھائی دیکھو رات ہونے والی ہے، جو دینا ہے آج ہی دے دو، صبح نہیں۔ صبح اگر دیکھ کے دیے تو وہ بات نہیں رہے گی۔ 4 کروڑ روپیہ لوگوں نے لکھا دیا اور 2 سال کے عرصے میں دینا۔ یہاں صرف 1.5 لاکھ دینے کی بات ہے۔ کتنا دینا ہے؟ اور اپنی حیثیت کے مطابق دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کمیت نہیں دیکھتا کہ کیا دیے کتنا دیے، اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ دینے والے کی دل کی کیفیت کیا تھی، نیت کیا ہے۔ بولے تو مختصر بیان کرنے کا، مغرب کا وقت ہونے لگا ہے، اس لیے جو 1.5 لاکھ روپیہ دینا ہے یہ اپنے کو دینا ہے، دیں گے نا انشاءاللہ، کوئی بہت بڑی بات نہیں، لیکن ہے چھوٹی بات، اس کے بدلے میں اللہ ہمیں جو دیں گے وہ بہت بڑی نعمت ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ پوری دنیا اور اس دنیا میں جو کچھ ہے سب ملا کر کے جنت میں ایک کمان کے بقدر جگہ کی قیمت نہیں بن سکتی۔ 1 اسکوائر میٹر، پوری دنیا مل کر کے اس 1 اسکوائر میٹر کی قیمت نہیں بن سکتی۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جنت میں محل دے گا، اور ادنا سے ادنا جنتی کو جو جنت ملے گی وہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہوگی۔ سب سے نچلے درجے کا، سب سے ادنا درجے کا جو جنتی ہوگا اس کو اس دنیا کے 10 گنی بڑی جنت اللہ پاک دیں گے، اور جو اعلیٰ درجے کے جنتی ہوں گے ان کے بارے میں تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے ہم آئے ہیں اور ہم نے اللہ اس کے رسول کی بات سنی ہے، اللہ اس کے رسول کے بات کی قدر دانی یہ ہے، اللہ اس کے رسول کی بات کی قدر دانی یہ ہے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ مفتی نعیم الرحمان صاحب اللہ قبول فرمائے، 1500 روپیہ، جزاک اللہ، اللہ جان مال میں برکت دے۔ حافظ ساجد صاحب بھی کچھ بول رہے ہیں، 5000 روپیہ، 5000 روپیہ میرا بھی لکھ لیجیے۔ 5051 روپیہ، اللہ قبول فرمائے۔ بولو بھائی بولو۔ 1000 ماشاء اللہ قبول فرمائے۔ یہ 5000 دیو بھائی دیو، بیٹھے مت رہو، پھٹافٹ دو، ابھی اذان ہوگی۔ چلو یہ خارج کر۔ دیکھو ادھر سے کچھ بول رہے ہیں۔ 5000 5000 روپیہ 5000 حافظ لائق احمد، اللہ قبول فرمائے۔ بولو بھائی بولو۔ اخلاق احمد، اللہ قبول فرمائے۔ لے 5051 لے لو بھائی۔ ہاں محمد امین، جزاک 500 جزاکم اللہ، اللہ مرحوم کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ ارے 1.5 لاکھ پورا کرنا ہے، وہ 4 کروڑ کے جولے والوں نے۔ دیں گے دیں گے، سب تیاری سے نہیں آئے، یولے میں لوگ تیاری سے آئے تھے۔ بھائی جو لکھوا دے گا فوراً دینا ضروری نہیں ہے، آپ کل بھی دے سکتے ہو، ہفتے بھر میں بھی دے سکتے ہو۔
اللہ قبول فرمائے. لو بھائی بھائی جو دینا چاہے دے، ضروری نہیں ہے کہ آپ بڑی رقم دو. ہاں قاری صاحب ماشاء اللہ اللہ قبول فرمائے. اور ہے آصف مغرب پڑھا رہے اس کو بلا لیں. قاضی عبدالاحد اظہری رحمۃ اللہ علیہ جی جی جامنیر میں ایک مرتبہ مسجد کے کچھ لوگ مسجد کا تقاضا لے کر کے آئے کہ بھئی مالیگاؤں میں ہم کو چندہ کرنا ہے. تو انہوں نے میرے پاس بھیج دیا. میرے پاس آئے تو قاضی صاحب نے پہلی مرتبہ بھیجا تھا. میں نے کہا کنفرم کر لے. قاضی صاحب سے بات کی ہے تو قاضی صاحب کہنے لگے کہ ہاں میں نے بھیجا ہے. میں نے کہا قاضی صاحب آپ ایک دن دو، ایک دن دو. بولے دیا. تو ان سے میں نے کہا یار تم مالیگاؤں میں چندہ مت کرو، جامنیر میں میں آؤں گا وہیں چندہ کریں گے. بولے جامنیر کو لوگ دیتے نہیں. ارے بولا دیں گے، کیوں نہیں دیں گے، تم جمع کرو سب کو. بولے کھیتی ہے یا پھر ٹرک کا کاروبار ہے. اور میں نے کہا تم جمع تو کرو. تو وقت طے ہو گیا اور ہم لوگ قاضی صاحب کو لے کے گئے. تو اس وقت جو ہے مسجد کا بجٹ کچھ 23 لاکھ روپیہ تھا، پوری مسجد کا بجٹ. آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے. قاضی صاحب ہم لوگ گئے، لوگوں کو جمع انہوں نے کیا تھا. ہم لوگوں نے بات کی. میں جب تشکیل کے لیے بیٹھا تو بجائے 23 لاکھ کے 32 لاکھ روپیہ جمع ہو گیا. بھائی جو دینا چاہے مغرب کی اذان سے پہلے دے دے، بس اب اذان ہوگی. لکھانا چاہے لکھا دے، بعد میں لا کے دے دینا. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کبھی کم نہیں ہوتا. حضور نے اس پر قسم کھائی ہے، حضور نے اس پر قسم کھائی ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا. جزاک اللہ. 10,000 روپیہ اللہ قبول فرمائے. لائٹ سر کی طرف سے 10,000 روپیہ. اللہ قبول فرمائے. اصغر بھائی، اصغر بھائی کی طرف سے 1,000 روپیہ. ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. اسماعیل بھائی ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. 1,000 لو. جزاک اللہ 200 روپیہ. بھائی جس کا وضو نہ ہو وہ وضو کر لے. بس اب اذان ہوگی. ہاں ابھی اور آئے گا نا. شیطان بہت زور لگاتا ہے کہ آدمی نیک کام نہ کرے، پھر وہ ایک جنگ چلتی رہتی ہے. شیطان کی اور آدمی کی جنگ چلتی رہتی ہے، پھر انسان جیت جاتا ہے. تھوڑا سوچ کے دیتا ہے، رک کے دیتا ہے، مگر دے دیتا ہے. اچھا امیر شیخ، امیر شیخ صاحب بمبئی والے 5,000 روپیہ. ابھی دیکھو 5,000 کا گھاٹا ہو جاتا ہے. حافظ ظفر عابد 2,000 روپیہ. حافظ ظفر عابد 2,000 روپیہ. جزاکم اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مسجد دیکھ کے خوشی ہوئی. میں پہلے باہر سے دیکھا، جب آئے تھا تو یہاں ایک پہیا تھی، وہی پہیا خریدی گئی تھی. بہت محنت کی ہے رئیس انجینئر صاحب. یہ ماشاءاللہ ان کی والدہ کے نام سے. اللہ قبول فرمائے. یہ ان کے بڑے بھائی، یہ ماشاءاللہ ممبئی میں ٹیچر ہیں، وہاں سے سب بیچتے گئے. ربنا تقبل منا. آمین. اللہ ہم سے یہ نیکی قبول فرما لے. یہ حافظ صاحب نے دے دیا ماشاءاللہ. حافظ ظفر عابد صاحب کی طرف سے 2,000 لکھایا تھا، جمع ہو گیا.
دعا پڑھ لیں. ہے کوئی؟ کیا کچھ سوچ رہے کیا؟ بس چند منٹ باقی ہے اذان چند میں. منٹ باقی ہے. کیا آخری ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے. چلو. جو لوگ دینا چاہتے تھے لیکن نہیں دے پائے کسی بھی وجہ سے، اللہ ان کو بھی اجر دے گا. اللہ ان کو بھی اجر دے گا. ایسا ہے ایک مسلمان صاحب ایمان نیک کام کی نیت کر لے تو بھی فرشتہ نیکی لکھ لیتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ ایمان والے کی نیت بسا اوقات اس کے عمل سے اچھی ہوتی ہے. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کا دل کڑھتا ہے، تڑپتا ہے، دینا چاہتے ہیں لیکن نہیں ہے، کہاں سے دیں گے؟ اللہ تعالیٰ ان کو بغیر دیے ثواب دیتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.